محترم ناظرین، ہم آپ کو بولنے والے کبوتر اور ایسی بدکار عورت کا واقعہ سنائیں گے جس کی شکل کتے میں تبدیل ہو گئی۔ آخر اس عورت کا ایسا کون سا گناہ تھا جس کی اس کو اتنی بڑی سزا ملی؟ اس سبق آزمود واقعہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ضرور آپ اس سے سبق حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترکی کے ایک گاؤں میں ایک خوبصورت نوجوان رہا کرتا تھا۔ اس کی نیک صورتی اور خوبصورتی ہر کوئی تعریف کرتا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی مر چکے تھے۔ مسجد کے مولوی صاحب نے اس کی تربیت کی۔ جب وہ بڑا ہو گیا، اپنا کمانے اور کھانے لگا، اس نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا کبوتر بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ نوجوان اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا اور وہ روز کبوتر بھی اس کے پاس ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ کبوتر بھی قرآنی آیاتیں سیکھ گیا، ان کو اس زبان میں ادا بھی کیا کرتا تھا۔ وہ کبوتر تھوڑا تھوڑا بولا کرتا تھا۔ اللہ والے نوجوان اس کبوتر کو یہی سکھایا ہوا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اس کے گھر کے پاس ایک بدکار عورت کا گھر تھا۔ وہ بدکار عورت بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس بدکار عورت کی ملازمہ نے ایک دن اس بدکار کو کہا، باجی، آپ کے حسن کا پورا گاؤں دیوانہ ہے، مگر ایک نوجوان ہے جس نے کبھی آپ کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ نیک اور شریف انسان ہے، مسجد سے سیدھا گھر آتا ہے اور گھر سے مسجد تک اس کی رسائی ہے۔ وہ بدکار عورت کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری خوبصورتی کو دیکھ کر بڑے سے بڑا شریف بھی اپنی شرافت بھول جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے؟ یہ کون سا اتنا بڑا عابد اور زاہد ہے جو میری طرف نہیں دیکھتا؟ اس کی ملازمہ نے کہا، آپ چاہو تو آزما لو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب اس بدکار نے اپنا بھیس بدلا اور ایک شریف لڑکی کے کپڑے پہن کر مسجد کے دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی تاکہ جب بھی وہ لڑکا آئے اس کو کسی نہ کسی بہانے سے بلا کر اور اسے بہکا سکے۔ وہ لڑکا جب بھی نماز پڑھنے آتا کبھی بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھتا، نظر جھکا کر مسجد جاتا اور نظر جھکا کر اپنے گھر پر سیدھے چلا جاتا۔ بات کرنا تو دور کی بات تھی، اس طرح کئی دن گزر گئے مگر اس لڑکے نے اس کو ایک نظر بھی نہ اٹھا کر دیکھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو کر گر گئی۔ اس نوجوان نے اس لڑکی کو اس طرح زمین گرتے ہوئے دیکھا تو اس نے سب سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ وہاں کھڑے ہر انسان نے کہا، اس عورت کو، اس لڑکی کو جانتے نہیں، کیونکہ اس بدکار لڑکی نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا۔ وہاں کھڑے لوگوں نے کہا کہ یہ کسی غریب گھر کی لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ اس اللہ والے نوجوان نے کہا لوگوں سے، اس کو آپ اٹھائیے اور میرے گھر پر پہنچا دیں۔ اس کو اٹھا کر اس کے گھر پر لایا گیا۔ وہ لڑکی خوش ہو گئی کہ اس پر میرا پہلا وار کامیاب ہو گیا، اب میں اس اللہ والے نوجوان کو آسانی سے بہکا سکتی ہوں اور رات کی تنہائی میں بہکانا اور بھی آسان ہوگا۔ وہ لڑکا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں گیا اور عورت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آ کر عورت سے پوچھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بدکار عورت کمزوری کا بہانہ بنانے لگی اور آنکھوں میں شیطانی وار کرنے لگی، ساتھ میں اپنے حسن نزاکت کو دکھانے لگی۔ اس بدکار عورت نے ہر طرح کے تیر چلائے مگر وہ اللہ والا نوجوان اس کو اپنی جال میں نہ پھنسا سکی۔ وہ تھک کر ہار کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی، ایک بوڑھا بھی ہوتا وہ میرے پیچھے آ جاتا، یہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے کہ میرا کوئی بھی اشارہ نہیں سمجھ رہا۔ اس اللہ والے نوجوان نے اس سے پوچھا، آپ کا اس دنیا میں کون ہے؟ ماں باپ کہاں ہیں؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا، اس پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں، اور یہ کہہ کر وہ رونا شروع ہو گئی۔ اس اللہ والے نوجوان نے یہ سنا اور اس کو بہت دکھ ہوا اور اس کو کہنے لگا، آپ میرے لیے غیر محرم ہیں اور آپ کا میرے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں۔ اس بدکار عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، میں کہاں جاؤں گی؟ اس نوجوان نے کہا، آج رات آپ یہاں میرے پاس ٹھہر سکتی ہیں مگر آپ کو صبح جانا ہوگا۔ یہ سن کر وہ بدکار عورت کہنے لگی، کس طرح اس سے گناہ کرواؤں؟ مگر پھر بھی وہ ہر لحاظ سے ناکام رہی۔ صبح اس اللہ والے نوجوان نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا، ایک غیر عورت میرے گھر میں ہے، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ مولانا صاحب نے کہا، اگر اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، غریب ہے، لاوارث ہے، تو تم اس سے نکاح کر لو، نوجوان ہو، آخر شادی تو کرو گے۔ اس نوجوان نے واپس آ کر اس لڑکی کو بتایا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر وہ خوفزدہ ہو گئی، میرا ارادہ تو اس سے نکاح کرنے کا نہیں، میں تو اس سے گناہ کروانا چاہتی ہوں، میں یہاں اس کی بیوی بننے نہیں آئی۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو کہا، مجھے آج رات سوچنے کا ٹائم دو، میں صبح آپ کو بتا دوں گی۔
وہ رات بھر سوچتی رہی کہ آخر کروں تو کیا کروں۔ پھر اس نے فیصلہ کیا، جھوٹ موٹ ہی صحیح، آخر یہ نوجوان مجھے ملے گا، جب میرا کام ہو جائے گا تو میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس نوجوان کو کہا، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہوا، اور اللہ پاک نے مجھے موقع دیا ہے کہ کسی بے سہارا کا سہارا بن سکوں، اس طرح ایک عورت کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ اس نے مولانا صاحب کو بلایا اور نکاح پڑھوا لیا۔ سب اس نیک صورت اور نیک سیرت نوجوان سے بہت خوش ہوئے کہ اس نے نکاح کر لیا اور بے سہارا لڑکی کو سہارا دیا۔ وہ نوجوان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ کچھ دن گزرے تو اس عورت کا اللہ والے نوجوان سے دل بھر گیا، تو وہ کہنے لگی کہ مجھے یہاں سے جانا چاہیے، میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں، اب تو میں دوبارہ اپنی اس دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس کے نکاح میں ہوں، بیوی ہوں۔ اس بدکار عورت نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھیجا، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، کوئی بندوبست کرو۔ وہ ملازمہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اب آپ اس کی بیوی بن چکی ہیں، اب یہاں سے کیسے نکلیں گی، ایسا کیوں کیا؟ اس بدکار عورت نے کہا، میں نے اس کی خوبصورتی میں پاگل ہو چکی تھی کہ میں کسی طریقے سے اسے اپنا کام کروانا چاہتی تھی، یہ تو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا، تو پھر میں کیا کرتی، مجھے مجبوراً اس سے نکاح کرنا پڑا، لیکن اب مجھے یہ پسند نہیں، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ ملازمہ نے اس سے کہا، آپ اس سے طلاق لے لیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں اس سے طلاق نہیں لے سکتی، کیونکہ یہ ایک بہت اچھا انسان ہے، یہ مجھے کبھی طلاق نہیں دے گا۔ وہ عورت بولنے لگتی ہے، مجھے اتنا شریف انسان نہیں چاہیے، میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کو جان سے مار دیتی ہوں۔ اور وہ اس زندگی کو یاد کرنے لگی جہاں میرے پاس امیر لوگ آیا کرتے تھے، میرے اوپر ہزاروں دینار نچھاور کیا کرتے تھے، مجھے اس کے ساتھ نہیں دینا، تم مجھے زہر لا دو، میں اسے زہر دے کر مار دوں گی۔ جب ملازمہ نے یہ سنا تو ملازمہ زہر کا انتظام کرنے کے لیے چلی گئی۔ ملازمہ نے اس کو زہر لا کر دیا۔ جب رات کو وہ اللہ والا نوجوان گھر آیا، وہ عورت سج سنور کر اس کے سامنے آئی اور کہنے لگی، میں ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ جب وہ اس کے لیے کھانا لینے گئی، اس نے اس کھانے میں زہر ملا دیا۔ وہ جو کبوتر اس کے گھر میں رہتا تھا وہ اس وقت موجود تھا اور یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کبوتر نے چیخنا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ۔ وہ اللہ والا نوجوان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، آج تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ کبوتر پھر بولا، بچاؤ بچاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو بولا، میں سونے جا رہا ہوں، مجھے تہجد کے لیے اٹھانا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا، اس کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا، میرے پیٹ میں بہت درد ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے پیٹ پر کوئی چنیا چلا رہا ہو۔ وہ بدکار عورت کہنے لگی، مجھے لگتا ہے آپ نے کوئی الٹی سلٹی چیز کھا لی ہے۔ اور اس اللہ والے نوجوان نے کہا، میرا وقت قریب آ چکا ہے، تم ایسا کرو کہ مولانا صاحب کو بلا دو اور ان سے کہو کہ فوراً یہاں آ جائے۔ مگر وہ بدکار عورت کہاں مولانا صاحب کو لے کر آنے والی تھی، وہ اس کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کے سامنے اس کا شوہر تڑپ تڑپ کر مر گیا اور اس عورت کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اس اللہ والے نوجوان نے مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت کی اور اس کی جان نکل گئی، اور وہاں کبوتر چلاتا رہا، بچاؤ بچاؤ۔ اس عورت نے کہا، کبوتر چپ ہو جاؤ ورنہ تیرا بھی گلا گھونٹ دوں گی۔ اس نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھیجا کہ جلدی یہاں آؤ۔ اس کی ملازمہ آئی، ان دونوں نے مل کر صحن میں ایک گڑھا کھودا، اس کو وہاں دفن کیا، اور وہ دل ہی دل میں خوش تھی کہ میں اس آدمی سے جان چھوٹ گئی، اب میں آزاد ہوں۔ اور پھر وہ اپنی پرانی زندگی میں چلی گئی اور پھر گناہ میں مصروف ہو گئی۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے اس کو اتنی زندگی دی، اگر وہ چاہتی تو اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتی تھی، اپنے شوہر کی طرح نیک اور پرہیزگار بن سکتی تھی، اگر وہ چاہتی تو اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتی تھی، مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی اور الٹا اپنے شوہر کو زہر دے کر اس کا قتل بھی کر دیا۔ بدکار تھی اب وہ قاتل بھی بن گئی۔ صبح فجر کا وقت ہوا، مولانا صاحب نماز پڑھائی تو دیکھا کہ وہ نوجوان آج نماز پڑھنے نہیں آیا، تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس کے گھر پر آواز دی مگر اس کا گھر کا دروازہ بند تھا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج سو رہا ہو، مگر وہ یہ بھی سوچ رہے تھے نماز تو وہ چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ مولانا صاحب واپس چلے گئے۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو دیکھا
کہ ابھی بھی ان کا شاگرد نماز پڑھنے نہیں آیا۔ انہوں نے کسی کو بھیجا مگر اس نے بھی یہی کہا، وہ دروازہ نہیں کھول رہا۔ شام تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ عشاء کے بعد مولانا صاحب نے سوچا کہ مجھے خود جانا چاہیے۔ جب مولانا صاحب گئے، دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی بھی نہیں آیا، مگر اندر سے کبوتر چیخ رہا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ مولانا صاحب سمجھ گئے کچھ تو گڑبڑ ہے۔ انہوں نے پورا محلہ جمع کیا اور دروازہ توڑا، اور جب دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے، گھر خالی تھا، سوائے اس کبوتر کے کوئی بھی نہ تھا۔ وہاں سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی دونوں ہی گھومنے گئے۔ رات کو تہجد کا وقت ہوا تو مولانا صاحب کو بے چینی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا شاگرد تکلیف میں ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں ہے۔ ان کی بیوی نے کہا، نئی شادی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ دونوں گھومنے گئے ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا، وہ مجھے بتائے بغیر کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ ان کی بیوی نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، سو جائیں۔ مولانا صاحب دوبارہ اپنے بستر پر گئے اور سو گئے۔ مولانا صاحب نے خواب میں دیکھا کہ ان کا شاگرد رو رہا ہے اور اس کے کپڑوں پر خون پڑا ہوا ہے۔ مولانا صاحب اٹھے اور اس خواب کو اپنی بیوی کو سنایا تو ان کی بیوی نے کہا، آپ بار بار سوچ رہے ہیں اس لیے آپ کو ایسا خواب آ رہا ہے۔ دوسری رات بھی یہی خواب دیکھا اور تیسری رات بھی یہی خواب دیکھا۔ تو مولانا صاحب اٹھے اور انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جیسے جیسے وہ قرآنی آیتیں پڑھتے جا رہے تھے، ان کے سامنے راز کھلنے لگ گئے تھے اور ان کو بتایا گیا کہ گھر کے صحن میں جا کر دیکھو۔ اب مولانا صاحب بھی پریشان ہو گئے کہ مجھے گھر کے صحن کا اشارہ کیوں ہوا ہے۔ مولانا صاحب نے محلے کے کچھ لوگ لیے اور اس نوجوان کے گھر گئے۔ ان کو دیکھ کر کبوتر پھر چلانا شروع ہو گیا۔ جب فرش کو کھودا گیا تو وہ تڑپ کر رہ گئے۔ وہ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ان کا اتنا پیارا شاگرد ان کو اس حال میں ملے گا؟ اس کو کفن بھی نہیں دیا گیا۔ کون ظالم ہے جس نے اس کو قتل کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، جیسے اسے ابھی دفن کیا گیا ہو۔ اس کے چہرے پر نور چمک رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی مولانا صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا اور نیچے زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ مگر مولانا صاحب نے دیکھا کہ اس کی بیوی یہاں موجود نہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے شاگرد کی تفتین کی اور اس کا جنازہ نماز پڑھایا۔ سب لوگ اس بات سے پریشان تھے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ مولانا صاحب دوبارہ اس کے گھر میں آئے اور اپنے شاگرد کو یاد کر کے رونے لگے۔ مولانا صاحب کی درد بھری آواز وہاں موجود کبوتر بڑی خاموشی سے سن رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اب زندگی میں نہیں بولے گا، مگر اللہ پاک نے اس کبوتر کو بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے کہا، وہ عورت ایک بدکار عورت گناہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ عورت یہاں ایک چال کے ذریعے آئی تھی، وہ بیس بدل کر آئی تھی۔ اس نے سب کو بیوقوف بنایا اور اس اللہ والے نوجوان سے نکاح کیا، اور جب وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی تو اس نے اس نوجوان کو زہر دے کر مار ڈالا، اور اب وہ دوبارہ اپنی گناہ والی زندگی میں چلی گئی ہے۔ اتنا بتا کر کبوتر خاموش ہو گیا۔ مولانا صاحب اس کبوتر کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر چلے گئے اور کبوتر کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ کچھ وقت کے بعد کچھ لوگوں کو لے کر اس عورت کے گھر گئے۔ مولانا صاحب وہاں جا کر اس طرح غصے سے چلا رہے تھے جس طرح اس عورت کو قتل کر دیں گے۔ وہ اس عورت کو بول رہے تھے کہ باہر آؤ۔ مولانا صاحب اندر نہیں جانا چاہتے تھے۔ مولانا صاحب کی آواز سن کر اس عورت کی ملازمہ باہر روتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ آپ اس نوجوان کے استاد ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں اس کا استاد بھی ہوں، میں اس کا باپ بھی ہوں۔ تم اس عورت کو بلاؤ جس نے میرے بیٹے کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ اس ملازمہ نے کہا، اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ جب وہ اپنے شوہر کو مار کر دوبارہ گناہ کے اس دلدل میں آئی تو وہ بہت خوش تھی۔ وہ تیار ہو کر گناہ کی طرف جا ہی رہی تھی کہ ایک دم اس کا جسم بدلنا شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم اور اس کا چہرہ کتیا میں تبدیل ہو گیا۔ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہمیں خوف آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس اللہ والے نوجوان کے ساتھ اس نے جو بھی کیا اس میں بھی شامل تھی۔ میرا چہرہ بھی آہستہ آہستہ بدل رہا ہے، میں بھی اس جیسی بن جاؤں گی، میری حالت بھی اس جیسی ہو جائے گی۔ آپ مجھے معاف کر دیجئے اور اس نوجوان کو کہیے کہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا میں ہی جہنم بنا دی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا، اللہ پاک نے تمہیں دنیا میں ہی سزا دے دی۔
اب میں تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرا بیٹا شہادت کی موت پا چکا ہے، مگر تمہاری مالکن ہمیشہ کتیا کی شکل میں رہے گی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے کس طرح بدکار عورت کو دنیا میں ہی سزا دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس سبق آزمو واقعے سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔